اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سب سے خوب راضی ہوں، آمین۔ اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل سے آج جو ٹاپک چوز کیا ہے وہ ہے عرب پیننسولا۔ مختلف جگہوں پہ اس کے بارے میں سوال رکھے گئے اور کافی اہل علم نے ہماری رہنمائی بھی فرمائی، تو ان سب کا تہ دل سے جزاک اللہ۔ اور جب ہم اس خطے کے بارے میں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ کہ عرب پیننسولا دنیا کا سب سے بڑا پیننسولا ہے، اور یہ ہے کیا کہ 3 اطراف میں پانی ہے اور ایک حصہ خشکی پہ مشتمل ہوتا ہے۔ جب سورہ بقرہ کی ورس نمبر 126 کو ہم پڑھتے ہیں تو رب تعالیٰ کی حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ یہ خطہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بھروسے پر اس بے آب و گیا صحرا میں چھوڑ کے جاتے ہیں تو ساتھ ہی رب تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں کہ اس خطے کو آباد کیا جائے۔ حضرت حاجر علیہ السلام کی سعی اور حج کے مناسک رہتی دنیا تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی یاد میں ادا ہوتے رہیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب 40 پشتوں کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ ایک دوسری حکمت، سورہ فیل میں ابرہہ کا واقعہ رب تعالیٰ نے بیان فرمایا، یعنی کہ ایک پوری صورت رب تعالیٰ نے اس واقعے کے اوپر پیش کی، بیان فرمائی ہے۔ آپ اس خطے کی اہمیت کا اندازہ لگائیں اور ابرہہ کا واقعہ سورہ فیل پڑھنے کے بعد جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ اتنا کو واضح اور خوبصورت اور توکل کا سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ اس قدر کو جامع ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کو ایمان سے منور کرنے کے لیے کافی ہے کہ کوئی باطل جتنا مرضی طاقتور ہو رب تعالیٰ کی مدد سے حق کے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ 3 اطراف میں پانی اور ایک طرف خشکی، اس کی یہ جغرافیائی حدیں عرب خطے کی دوسری اقوام کو اس خطے پہ قابض ہونے سے روکنے کا سبب بنی۔ انہی جغرافیائی حدوں کی وجہ سے عربوں کو اپنی شخصی اور قبائلی آزادی کا خوب علم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ عرب کی زبان جو آج بھی فصاحت و بلاغت کی علمبردار ہے وہ انہی آب و گیا وادی میں موجود عربوں کے ہاں نہ صرف محفوظ رہی بلکہ اپنے اوج کو بھی پہنچی۔ عربوں کا یہ خاصہ ہے کہ ان کو جتنا کو فصاحت اور بلاغت عربی زبان پہ حاصل تھی وہ باقی اقوام کے لوگوں کو عجم کہا کرتے تھے، یعنی کہ یہ تو گونگے ہیں۔ اور اس زبان کا سب سے بڑا اعزاز قرآن کا اسی فصیح و بلیغ زبان میں نزول ہے۔ عرب اپنے فن و حرب کے ماہر تھے، شجاعت کی معراج ان کو حاصل تھی، بہادری سفاقی کی حد تک تھی۔ میدان جنگ میں عزت کے لیے کٹ مرنا شجاعت کی بات تھی۔ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی جنگ میں پیش ہوتی تھیں۔ بستر پر ناک رگڑ رگڑ کر مرنا گالی سمجھا جاتا تھا عربوں میں۔ سخاوت بے مثال تھی، انتہا کے مہمان نواز تھے عرب۔ آزادی برقرار رکھنے کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں تھے کرتے، بے حد وفادار تھے، زبان کے پکے تھے، عہد کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان و مال اور اولاد تک قربان کر دیتے تھے، اور اگر کسی کو امان دیتے تو جان کی بھی پرواہ نہ کرتے تھے۔ یہ تمام عربوں کی امتیازی خصوصیات اسی لیے برقرار رہیں کیونکہ یہ اپنے ارد گرد عظیم ایران اور فارس کی سپر پاورز کے درمیان ہونے کے باوجود ان کے محکوم نہ تھے، صرف اپنی جغرافیائی خطے کی بدولت۔ اللہ نے نہ صرف اس خطے کو حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی رحمت سے نہ صرف اس خطے کو آباد کیا بلکہ تمام اقوام سے اس کو بچا کر بھی رکھا، جس کی وجہ سے عربوں کی تمام جہالتوں کے باوجود ان میں یہ تمام خوبیاں موجود رہیں۔ عرب پیننسولا ہونے کی بدولت ارد گرد کی اقوام سے تجارتی تعلقات برقرار رہے اور عرب بزنس ہب کہلایا۔ کعبہ کی تعمیر نے اس کی اہمیت کو دوچند کر دیا۔ تمام اقوام
اس کو آب و گیا صحرا سمجھ کر اسے دور رہیں، اور اللہ نے اس مقدس مقام کی ہیرے سے بھی زیادہ حفاظت فرمائی، کیونکہ اسی بابرکت خطے سے رب تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور فرمایا۔ اور پھر اسی خطے کی برکت اہمیت دو چند ہو گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ خانہ کعبہ کی وجہ سے خطے کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ بت پرستی عام ہونے کی وجہ سے تمام قبائل کے بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں، اور ہر سال مختلف علاقوں کے قبائل آتے اور ان کی عبادت کرتے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے ملکوں کے ساتھ تجارت نے بھی اس خطے کو اہم بنا دیا تھا۔ مختلف کلچرز کے لوگوں کا تجارت یا عبادت کی غرض سے اس خطے میں آنا اس کی خطے کی اہمیت کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ عرب وہ لوگ تھے جن کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں تھی، فلسفی نہیں تھی، اخلاقی پستی کا شکار لوگ تھے۔ انہی لوگوں میں ایک ایسی ہستی نے پرورش پائی جن کو ہم رسول خدا اور حبیب خدا کے نام سے یاد کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کے بارے میں تفصیل انشاءاللہ نیکسٹ سیشنز میں دی جائے گی۔ عربوں کی قوم جن کو پیگنز کہا جاتا تھا، انڈر اسٹیمیٹ کیا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے بعد ایسے انٹلیکچولی انہوں نے گرو کیا کہ جس کی مثال قیامت تک ملنا مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی کہ ہمیں اس معاشرے میں بہترین بینکر ملتے ہیں، ٹریڈرز ملتے ہیں، مینیجر ملتے ہیں۔ غرض جس بھی صحابی کی لائف ہم کھولتے ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے ایک چمکتا ستارہ بنا دیا تھا۔ وہ کیا رہنما اصول تھے کہ جنہوں نے ایک جاہل معاشرے کو رب کا پسندیدہ بنا دیا، اور جو بے آب و گیا صحرا سے نکل کر دنیا کی ترقی یافتہ سلطنتوں کو تیغ صرف تلوار سے نہیں بلکہ دلوں سے مسخر کرتے ہوئے پوری دنیا پر چھا گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور کلام خدا یعنی کہ قرآن پاک کے احکامات جنہوں نے عرب معاشرے کو تہذیب و تمدن اور اخلاق کی اعلیٰ بلندیوں تک پہنچا دیا۔ آج پھر وقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت لی جائے، اور وہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تمام سنتوں کو ایسے اپنائیں جیسے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے اپنایا۔ اپنے ایمانوں کو ٹٹولیں کہ کیا ہم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مال، اولاد اور جان سے زیادہ محبت کرتی ہیں، اور پھر اس تجدید وفا کو ہر دن اپنے دلوں میں دہرائیں اور اپنے مال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایٹریبیوٹ سے منور کریں۔ پھر ہی ہم سب آئندہ آنے والی نسلوں کو سیرہ کا ریئل ایسنس دے سکتے ہیں۔ اللہ ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور دلوں کے اخلاص اور حق کے راستے میں کیے جانے والے نیک اعمال کو قبول فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔